بسم اللہ الرحمن الرحیم باب قول اللہ تعالی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم احل لکم صید البحر وقال عمر صیدہ مصطید وطعامہ ما رما بہ وقال ابو بکر الطافی حلال۔ یہاں سے حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ سمندر کے اندر پائے جانے والی جو مخلوق اللہ پاک کی ہے ان میں وہ جو جانور یعنی مچھلیاں اور دوسرے جتنے بھی جانور ہیں ان کے سلسلے کا حکم ذکر فرما رہے ہیں، اور چند اقوال صحابہ کرام کے بھی ذکر فرماتے ہیں، تابعین کے بھی ذکر فرماتے ہیں۔ تو احل لکم صید البحر، اللہ تبارک تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں تمہارے لیے سمندر کا شکار حلال کیا گیا۔ وطعامہ، اور آگے اس کے بعد اللہ تبارک تعالیٰ نے طعام کا بھی ذکر فرمایا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں صیدہ، اس سے مراد مصطید۔ آیت کریمہ میں جو پہلا جملہ ہے اس پر یہ فرمایا جا رہا ہے کہ احل لکم صید البحر وطعامہ میں صید سے مراد وہ ہے جس کو جال وغیرہ سے شکار کیا جائے، صیدہ مصطید۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ تشریح فرماتے ہیں، اور اس کے بعد لفظ ہے وطعامہ، طعام سے مراد وہ جس کو سمندر پھینکے۔ یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف منسوب کر کے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ بھی، چونکہ اس مسئلے کے اندر ائمہ ثلاثہ ایک طرف ہے، حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ دوسری طرف ہے، اور کئی اقوال حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے الگ الگ حضرات کے ذکر فرمائے، اس میں کچھ میں تائید بھی ہوتی ہے احناف کی، اور کچھ اقوال احناف کے قول کے خلاف بھی ہے۔ تو مجموعی طور پر حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے دونوں قسم کے دلائل کو ذکر فرمایا ہے۔ سب سے پہلے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ارشاد نقل فرماتے ہیں، اس سے پہلے بہتر یہ ہے کہ سمندری جانوروں کے سلسلے میں یہ سمجھا جائے کہ مچھلی کی حلت پر تو سب کا اتفاق ہے، سبھی مچھلی کو حلال فرما رہے ہیں، اجماع ہے، اور اس کے حلال ہونے میں کسی کو اختلاف نہیں۔ البتہ مچھلی کے علاوہ باقی حیوانات ہے، ائمہ ثلاثہ کے نزدیک سمندر کے جتنے بھی جانور ہیں وہ سب حلال ہے۔ البتہ حضرات شوافی نے میندک کا استثناء کیا ہے۔ حضرات مالکیہ نے سمندر میں رہنے والا انسان یعنی انسانی شکل کی جو مخلوق ہے، کلب بحری سمندر کا جو کتا ہے اور سمندر میں جو خنزیر ہے، اس کو حلت کے حکم سے استثناء والا قرار دیا۔ حنابلہ کے نزدیک بھی مطلقاً سمندر میں رہنے والے تمام جانور حلال ہیں۔ حضرات حنفیہ کے نزدیک بحری حیوانات میں سے سوائے مچھلی اور کوئی حلال نہیں ہے۔ حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا بھی ایک قول احناف کے مسلک کے مطابق ہے، سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ کا بھی یہی قول ہے۔ حضرات ائمہ ثلاثہ ان کے جو دلائل ہے اسی میں سے ایک تو یہی آیت احل لکم صید البحر، سب سے پہلی دلیل یہی آیت کریمہ سے پیش کرتے ہیں وہ، تو احل لکم صید البحر، سمندر کا شکار، لفظ صید ہے، صید مصدر کے معنی میں بھی ہو سکتا ہے اور مفعول کے معنی میں بھی، اس میں مفعول کے معنی میں بھی ہو سکتا ہے۔ سمندر کا شکار کرنا یعنی سمندر کی اندر رہنے والی چیزوں کا شکار کرنا، مصدری معنی، اس میں تو کوئی اختلاف نہیں، ہمارے یہاں بھی سمندر میں شکار کیا جاتا ہے، مچھلی الگ الگ قسم کی جتنی ہے وہ سب۔ لیکن دوسرا معنی ہوتا ہے اس میں مفعول کا، وہ جانور جس کا شکار کیا جائے۔ تو ائمہ ثلاثہ نے احل لکم صید البحر، جب صید سے شکار والا جانور مراد لیا جائے تو ان کا مسلک ثابت ہوتا ہے، اور اگر اس سے مصدری معنی مراد لیا جائے تو ان کا مسلک نہیں ہو رہا ہے، اس لیے کہ شکار کرنا تو شکار کرنا تو ہے، اور ایک ہے کہ شکار کیا ہوا یعنی سمندر کا ہر شکار گویا حلال ہے، تو استدلال ائمہ ثلاثہ کا ہوا، استغراق کے لیے اس کو مانا جائے۔ لیکن چونکہ کتاب اللہ کی اس کے بعد والی جو آیت ہے وَحُرِّمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ الْبَرِّ مَا دُمْتُمْ حُرُمًا، اس میں بھی لفظ صید مصدر ہی کے معنی میں آیا ہے، تو یہاں بھی مصدری ہی معنی ہے سمندر کا، یعنی سمندر میں رہنے والی چیزوں کا شکار کرنا، اور پھر اس سے کون، پھر وہ اختلاف اپنی جگہ پر۔ تو صید کو مسید کے معنی میں لیا جائے تو ان کا مسلک ثابت ہوتا ہے، اور پھر اس کے بعد اس کی اضافت بھی استغراق کے لیے ہو، سمندر کے تمام شکار، تو ان کے نزدیک مسئلہ حل ہوتا ہے۔ خیر، دوسرا ان حضرات کا استدلال یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک صحابی نے پوچھا
کہ ہم سمندر میں سفر کرتے ہیں اور میٹھا پانی ہمارے پاس کم ہوتا ہے، اگر ہم اس کو وضو میں استعمال کریں تو پیاسے رہ جائیں، تو کیا اسی صورت میں سمندر کے پانی سے ہم وضو کر سکتے ہیں؟ روایت آپ سن چکے ہیں، وَالطَّهُورُ مَاؤُهُ وَالْحِلُّ مَيْتَتُهُ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے پانی کا بھی حکم ذکر فرمایا، اور وَالْحِلُّ مَيْتَتُهُ یہاں پہ بھی ان حضرات نے عموم اور استغراق والا مفہوم لیا۔ احناف کہتے ہیں کہ نہیں، یہاں استغراق کے لیے نہیں ہے بلکہ معہود ہے، اس لیے کہ حدیث شریف میں ایک دوسری جگہ ارشاد فرمایا ہے وَحِلَّتْ لَنَا مَيْتَتَانِ وَدَمَانِ فَأَمَّا الْمَيْتَتَانِ فَالْجَرَادُ وَالْحُوتُ، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے لیے فرمایا کہ ہمارے لیے دو مردار جانور اور دو خون والی چیزیں یہ دونوں اللہ پاک کی طرف سے حلال ہوا۔ دمان کا تو آپ سن چکے ہیں، طحان اور کبد، لیکن میتتان اس میں ایک تو ٹڈی ذکر فرمایا اور ایک حوت مچھلی کا ذکر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ تو احناف کہتے ہیں کہ یہ جو روایت ہے وہ طہور ماؤہ والحل میتتہ، اس میں جو میتتن کا لفظ آیا اس سے مراد اس کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جن کو میتتان فرمایا حدیث شریف میں، ان میں سے ایک فرد یعنی مچھلی مراد ہے۔ جمہور کا اور بھی تیسرا استدلال یہ ہے ان حضرات کا، کل شیء فی البحر مذبوح، آگے ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ذکر کی جاتی ہے، اور اسی طرح حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بھی روایت ہے، ما من دابۃ فی البحر الا قد زکاها اللہ لبنی آدم، کہ جتنے بھی سمندر کے اندر جانور ہے اللہ تبارک تعالیٰ نے الا قد زکاها بنی انسان کے لیے، بنی آدم کے لیے اللہ پاک نے اس کا تزکیہ کر دیا ہے، گویا یہ حلال ہے اس کے حق میں۔ تو ما من دابۃ فی البحر کا لفظ یہاں پر بھی ہمارے کچھ حنفی علماء نے اس کا جواب دیا اور اس سے مچھلی مراد لی ہے، لیکن لفظ کا عموم بتلاتا ہے کہ اس کے علاوہ کو بھی شریک ہے۔ خیر، احناف دلیل کرتے ہیں ایک تو یہی روایت احلت لنا میتتان والی، اور اسی طریقے سے قرآن کریم کی آیت ہے وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ، اس سے استدلال کرتے ہیں احناف کہ قرآن کریم میں وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ فرمایا، اور مچھلی کے علاوہ اور دوسری جتنی چیزیں ہیں ان کے کھانے میں انسان کو کراہت محسوس ہوتی ہے، عجیب عجیب قسم کی وہ ہوتی ہے، بلکہ خود علماء کرام میں جھینگے کے جو حضرات عدم جواز کے قائل ہے وہ بھی یہی دلیل کرتے ہیں کہ جھینگا بظاہر مچھلی معلوم ہی نہیں ہو رہا ہے۔ حضرت مولانا شیر علی صاحب رحمۃ اللہ علیہ اس کے مخالف تھے، تو حضرت نے فرمایا کہ ایک دن میں کھڑا تھا اور اچانک گھر پہ کوئی بیچنے والے آئی تو حضرت کے تو ہاتھ مخصوص قسم کے اشارے فرماتے تھے، تو اشارہ کر کے فرمایا کہ یہ مچھلی نہیں ہو سکتی، لیکن خیر یہ تو یہاں بھی ضمناً اس طریقے سے کہا جا رہا ہے کہ اس سے بھی کچھ ہوتا بھی ایسا ہے۔ جھینگے کی اصلی شکل جب ہم دیکھیں اس کے خول کے ساتھ تو عجیب و غریب شخصیت لگتی ہے، اور اسی طریقے سے دوسری بھی کرسلے اور اس قسم کی دوسری چیزیں بھی کچھ لوگ کھاتے ہیں، تو یہ کچھ علماء کے یہاں گنجائش بھی ہے اس کی دوسرے مسالک میں۔ احناف کے یہاں تو مچھلی کے علاوہ سمندر کی اور کوئی چیز جائز نہیں ہے۔ تو اسی طریقے سے طعامہ میتتہ الا ما قذرت بہ منہا، سمندر کا طعام طعامہ میتتہ، قرآن کریم میں وہ طعام کا لفظ جو آیا اس سے مراد یہی لیا کہ طعام سے مراد میتا ہے، اور میتا سے کون مراد؟ احناف کہہ رہے ہیں مچھلی، دوسرے حضرات سب کو شریک کر رہے ہیں، لیکن آگے والی جو عبارت ہے الا ما قذرت منہا، مگر جس کو تو ناپسند کرے، جس سے تو تجھے رغبت نہ ہو، شوق نہ ہو، اور جن سے تم تھوڑی ناپسندیدگی کا اظہار کرو۔ دونوں طرف دلیلیں ہیں، کھانے پینے کی چیزیں ہیں، اس لیے احناف تھوڑا احتیاط برتنے کی بات کر رہے ہیں، ورنہ دلائل کے اعتبار سے ائمہ ثلاثہ کے پاس دلائل کے اعتبار سے وہ حضرات ہے، اور احتیاط والا مسئلہ جو ہے وہ احناف کا ہے کہ احناف احتیاط برتنے کی باتیں اس مسئلے میں کر رہے ہیں۔ خیر، تو حاصل یہ ہے کہ سمک طافی پہلے ہی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول نقل کیا، سمندر کے اندر خود مر جائے اور پانی کے اوپر آ جائے تو اس کا کھانا جائز ہے یا نہیں؟ ائمہ ثلاثہ کے یہاں جائز ہے، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے منع فرمایا۔ وہ حضرات استدلال کرتے ہیں، آگے اس سے پہلے بھی وہ روایت آ چکی ہے عنبر نامی مچھلی کے استعمال کی، تو اس سے استدلال 100% مکمل نہیں ہو رہا ہے،
بس صحابہ کرام یہ فرماتے ہیں کہ سمندر نے اس کو خشکی کی طرف پھینک دیا، ہم لوگ کافی پریشان تھے، ہم لوگ درختوں کے پتے وغیرہ استعمال کرتے تھے، اور اللہ تبارک تعالیٰ نے پھر اس کے بعد ہمارے لیے سمندر کے کنارے پر اس مچھلی کو بھیج دیا، تو ہو سکتا ہے کہ سمندر نے اس کو خشکی کی طرف بھیجا ہو اور پھر بعد میں مر گئی ہو۔ دریا کنارے ہوتا ہے، پانی کی لہریں آتی ہے اور لہروں کے ساتھ ساتھ بڑی بڑی مچھلیاں بھی آ جاتی ہے، اور پھر وہ پانی چلا جاتا ہے تو پھر وہ مر جاتی ہے۔ تو ایسی مچھلی کا کھانا بھی اتفاق جائز ہے، خشکی کی طرف سمندر نے ہی اس کو پھینکا ہے۔ یہ حضرات حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اثر سے استدلال کرتے ہیں، جیسے یہ حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک روایت سے استدلال کرتے ہیں، جس کو امام ابو داؤد نے نقل کیا ہے، ما القى البحر او جزر عنه فكلوه وما مات فيه وطفى فلا تاكلوه۔ یہ طافی کا لفظ حدیث شریف میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر فرمایا۔ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول نقل کر رہے ہیں حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ، اور یہ فرماتے ہیں کہ الطافی حلال، اس مچھلی کو کہتے ہیں طافی جو پانی کے اوپر خود بخود آ جائے، آپ سن ہی چکے ہیں۔ آگے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، اچھا گفتگو یہ ہے کہ ان مسائل میں صحابہ کرام کے درمیان اختلاف ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اور دوسری طرف روایتیں ہیں، تو احناف نے قول صحابی کے مقابلے میں صحابی کی روایت جو ہے اس کو ترجیح دی۔ احل لکم صید البحر وطعامہ، میں طعام سے سمندر کے غیر مذبوح جانور مراد ہے، مگر جس سے آپ نفرت کرو، الا ما قذرت منہا، اس سے احناف کہہ رہے ہیں کہ مچھلی کے علاوہ سے لوگ یہ کرتے ہیں۔ اچھا آگے اس کے بعد حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ ایک اور بات نقل فرماتے ہیں، وقال ابن عباس ان کے حوالے سے ہی، والجریس لا تأکلہ الیہود ونحن نأکلہ، اور جریون کا لفظ بھی آیا ہے، جریس کا لفظ بھی آیا ہے۔ یہ سانپ کے مشابہ ایک مچھلی ہوتی ہے، یا وہ مچھلی ہوتی ہے جس کے اوپر بھینگے نہیں ہوتے ہیں، لا قشر لہا، جس کے الجری سمک لا قشر لہو، ایسی مچھلی کہ جس کے اوپر اس کو مرماہی کا لفظ اس سے تعبیر کرتے ہیں، اردو میں اس کو مرماہی بولتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو جو چیزیں ذکر فرمائی اس کے اندر یہ چیزیں کھانا جائز ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا شاید اشارہ یہ ہو کہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس چیز کو کھانے کا ذکر فرماتے ہیں وہ مچھلی نہیں ہے، اور پھر بھی اس کے کھانے کے متعلق فرمایا جا رہا ہے۔ احناف اس کی تعویل یہی کرتے ہیں کہ یا تو وہ مچھلی ہے جس میں اوپر بھینگے نہیں ہوتے ہیں، ایسی بھی مچھلیاں آتی ہے، لیکن زیادہ پسندیدہ مچھلی وہی ہوتی ہے جس کے اوپر بھینگے ہوتے ہیں، وہ اس میں بدبو بھی اتنی نہیں ہوتی ہے اور اس کا مزہ بھی اچھا ہوتا ہے، اس لیے کہ سب اوپر سے چیزیں نکال لی جاتی ہے، اور یہ اوپر والے جو بینگے ہیں اس کے وہ بچاؤ کرتے ہیں اس کا، اور دوسری اور چیزیں اس کے ساتھ شامل نہیں ہوتی ہے۔ تو بینگے والی مچھلی عمومی طور پر ہمارے یہاں پسند کی جاتی ہے۔ یہ مچھلی ایسی ہے کہ جس کے اوپر یہ نہیں ہے، یا یہ کہ اس کی مشابہت تھوڑی سانپ جیسی ہے، تو ایسی رات دن آپ دیکھتے ہیں مچھلیاں، ہمارے یہاں تو 2-4 قسم کی مچھلیاں آتی ہے وہی ہم جانتے ہیں، لیکن دنیا اللہ پاک کی بہت وسیع و عریض ہے۔ سمندر کے کنارے پر ہم ساؤتھ افریقہ گئے تو عجیب عجیب قسم کی مچھلیاں وہاں بک رہی تھی، حلال بھی حرام بھی، اور نہ معلوم مچھلی تھی یا اور کچھ تھا، اور باقاعدہ پیکیج کے ساتھ وہاں کھانے کے لیے لوگ جاتے ہیں شاندار طریقے سے۔ تو الگ الگ قسم کی مچھلیاں ہوتی ہے، الگ الگ علاقوں کے اعتبار سے ہوتی ہے۔ وَنَحْنُ نَأْكُلُهُ، تو آپ یہ فرمایا حضرت ابن عباس نے کہ یہ ایک قسم کی مچھلی ہے، اس کو یہودی نہیں کھاتے لیکن مسلمان کھاتے ہیں، اس لیے کہ وہ مچھلی ہے۔ ہم کہہ رہے ہیں کہ سانپ کے مشابہ ہو تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے، اصل چیز یہ ہے کہ سانپ یہ مچھلی جس کو کہا جاتا ہے، مچھلی کی جو تعریف حضرت مولانا تقی صاحب نے جھینگے کی بحث جہاں درس ترمذی میں فرمائی ہے، وہاں نیچے حاشیے میں حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ اور دوسری لغات کے حوالے سے آپ نے ذکر فرمایا اور اس کی تعریف متعین کی کس کو مچھلی کہا جائے۔ خیر، تو وقال ابو شریح صاحب النبی صلی اللہ علیہ وسلم کل شیء فی البحر مذبوح، حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ ائمہ ثلاثہ کے ساتھ اس مطلب کو ذکر کر رہے ہیں، تو الگ الگ حضرات کے اقوال نقل کرتے ہیں۔ ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ نے جتنے اقوال نقل کیے اس کے علاوہ بھی بہت سارے صحابہ اور تابعین سے الگ الگ اقوال مروی ہے، اس لیے
امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرما دیا اقوال صحابہ کو تو اگر کوئی روایت سامنے نہیں ہوتی ہے یا آیت سے مخالفت نہیں ہوتی ہے تو احناف اقوال صحابہ کو اختیار کرتے ہیں. تابعین کا جہاں تک مسئلہ ہے ہم رجال و نحن رجال، امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت پیش کی، لیکن دوسری طرف کتاب اللہ کے آیات اور احادیث کی روشنی کے اندر خبائث کو سمجھ کر اس کی نفی کی. اور خود روایت میں موجود ہے صافی کا مسئلہ اور کھانے پینے کا مسئلہ ہے، اس لیے احتیاط ہی زیادہ اعلیٰ درجے کی چیز ہے. تو حضرت شریح رحمۃ اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اس کو ذکر کر کے یہی کہنا چاہتے ہیں کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے سمندر کی جتنی چیزیں ہیں اس کو وہیں ذبح کر دیا ہے، یعنی گویا اب ان کے استعمال کے لیے کوئی تکلیف پریشانی نہیں ہے. آگے اس کے بعد حضرت عطا فرماتے ہیں امت طیر، صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں تو کچھ حضرات نے فرمایا کہ یقینی بات ہے کہ ہو سکتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہو کل شیء فی البحر مذبوح، لیکن عمومی طور پر جن لوگوں نے ان روایتوں کو نقل کیا انہوں نے اس کے اوپر کوئی کلام نہیں کیا ہے. روایت اپنی جگہ پر ہے لیکن اس کے اوپر تشریحی کلام علماء نے نہیں فرمایا. وقال عطاء امت طیر فورا ان یذبحہ وقال ابن جریج. آگے اس کے بعد حضرت عطا رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، عطا ابن ربیع رباح کہ امت طیر فورا ان یذبحہ، سمندر کی جو مچھلیاں ہوتی ہے اسی طرح سمندر میں پرندے بھی ہے، جتنی مخلوق دنیا میں ہے پانی کی خشکی کے اوپر اللہ تبارک تعالیٰ نے سمندر کے اندر بھی عجیب و غریب اس طرح کی چیزیں ذکر کی، اور اسی لیے انسان کا ذکر آیا. یہ اس بات کی دلیل ہے کہ سمندر میں انسانی شکل کی بھی کچھ مخلوق ہے اللہ پاک کی. اسی طریقے سے گھوڑے ہیں، مچھلیاں تو ہے ہی، اور اس کے علاوہ دوسرے کئی جانوروں کے متعلق ذکر فرمایا. تو پرندے کے متعلق ان کا خیال ہے کہ اس کو ذبح کیا جائے، یعنی سمندری ہی پرندہ. ایک تو اوپر اڑنے والے پرندے ہیں وہ تو ہے ہی، بطخ ہے، اور اس طرح کے دوسرے جتنے بھی پرندے ہیں جو پانی کے کنارے پر ہی رہتے ہیں ان کا لیکن شکار کیا جاتا ہے. وقال ابن جریج، اور حضرت ابن جریج رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت عطا رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا صید الانہاری وقلات السیل صید بحر قال نعم ثم تلا هذا عذب فرات وهذا ملح اجاج هذا عذب فرات وهذا ملح اجاج ومن كل تأكلون لحما طريا. ابن جریج نے پوچھا کہ نہروں اور چٹانوں میں جو پانی جمع ہوتا ہے تو اس کے شکار کا کیا حکم ہے، یعنی آیت کریمہ میں چونکہ سید البحر ہے، بحر کا لفظ ہے تو آیا یہ بھی سمندر کے حکم میں ہے. انہوں نے فرمایا کہ جی ہاں ان کا بھی استعمال جائز ہے، اور پھر قرآن کریم کی آیت تلاوت کی جس میں اللہ تبارک تعالیٰ نے میٹھے اور کڑوے پانیوں کا ذکر فرمایا. وَمِن كُلٍّ تَأْكُلُونَ لَحْمًا طَرِيًّا، حالانکہ کھارے پانی میں ہی ہوتا ہے عمومی طور پر، لیکن ذکر کیا. خیر بتلانا یہ ہے لحمن طریہ، اس کی بنیاد کے اوپر گویا اس کا استعمال جائز ہے. قلات یہ قلتن کی جمع ہے، جیسے بحرن بحارن کی جمع ہے. بڑی بڑی چٹانیں ہوتی ہے اوپر اور ان کے اندر بڑے بڑے گھڑے پڑ جاتے ہیں اور اس میں پانی جمع ہوتا ہے. پہاڑوں کے درمیان میں بھی اس طرح، اور خود پہاڑ پر بھی ایسا ہو جاتا ہے. یہ اللہ تبارک تعالیٰ کا نظام ہے. پہاڑوں پر رہنے والی مخلوق یا پہاڑوں کے پرندے وغیرہ اس قسم کی مخلوق کے لیے کہاں کہاں اللہ پاک نے اپنے اس بڑی وسیع اور اس دنیا کے اندر انتظام فرمایا، تو ان کے لیے بھی انتظام فرمایا جاتا ہے. پہاڑوں کی چٹانوں کے اندر اللہ پاک کی طرف سے ایسے سوراخ ہوتے ہیں اور ان کے اندر پانی جمع ہوتا ہے یا بڑے بڑے کھڈے پڑ جاتے ہیں. تو یقینی بات ہے کہ چھوٹی چھوٹی تالاب ہے ان کے اندر بھی شکار کرنا جائز. صید البحر سے صرف سمندر ہی مراد نہیں، یہ سمندر کے متعلق یہ ساری کی ساری چیزیں بھی سمجھی جائے گی. آگے اس کے بعد ذکر کیا جاتا ہے وہ رقیب الحسن علی سرج من جلود کلاب الماء. حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ مراد ہے یا حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ مراد ہے؟ ہمارے محشی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، مولانا احمد علی سہارنپوری رحمۃ اللہ علیہ، کہ کچھ نسخوں کے اندر ورقیب الحسن علیہ السلام کا لفظ آیا ہے. خیر کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ ان کو معلوم نہیں ہوتا ہے کہ علیہ السلام کہاں لکھا جائے، ایک تو وہ بات، اور دوسری بات یہ ہے کہ کچھ لوگ وہ ہوتے ہیں کہ جو کسی کا نام محمد ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نامی نہیں بلکہ کسی اور کا، تو وہاں بھی صلی اللہ علیہ وسلم کاتبین حضرات لکھ دیتے ہیں، حالانکہ وہ کسی انسان کا نام ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ.
لیکن محمد لفظ دیکھا تو وہ یہ سمجھتے ہیں اور اس کی بنیاد پر بھی وہ صلی اللہ علیہ وسلم لکھ دیتے ہیں. تو یہاں پر بھی علیہ السلام کئی جگہ پر الگ الگ بخاری کے نسخوں میں آیا ہے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے بھی الگ استعمال ہوئے ہیں اور حضرت حسن وغیرہ، حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے لیکن علیہ السلام ان کے لیے استعمال کیا جاتا ہے. یہ مناسب نہیں ہے. یہ جو حضرات فرق مراتب ملحوظ نہیں رکھتے ہیں ان کی طرف سے اس طرح کی چیزیں ہو جاتی ہے. جب ایک چیز لوگوں کے درمیان مشہور ہو گئی اور تعارف کا ذریعہ بن گئی کہ صحابی ہے، آپ نے رضی اللہ عنہ کہا تو سامنے والے لوگ سمجھ جاتے ہیں کہ یہ کسی صحابی کے متعلق کہا جا رہا ہے. علیہ السلام انبیاء کرام علیہ السلام کے لیے ہوتا ہے اور بعد کے علماء اور اولیاء کے لیے رحمت اللہ علیہ کا لفظ استعمال ہوتا ہے. اب ایک زندہ آدمی کو بھی آپ رحمت اللہ لفظی اعتبار سے کہہ سکتے ہیں، لیکن چونکہ عمومی طور پر اب رحمت اللہ بولے تو سامنے والا یہی کہے کہ مجھے مار ڈالنا ہی پسند کرتے ہو تو یہ مایوس سمجھا جاتا ہے. خیر، تو حضرت حسن رحمت اللہ علیہ کے متعلق ہے علی سرج من جلود کلاب الماء، پانی کے کتا کہیں سے کوئی لایا ہوگا، شکار کیا ہوگا اور پھر اس کے بعد اس کی کھال تھی، اس کی چمڑی تھی اور اس سے زین بنایا تھا. گھوڑے کے اوپر بیٹھنے کے لیے جو زین ہوتا ہے تو آپ رحمت اللہ علیہ نے اس کے اوپر سوار ہوئے، اس زین کے اوپر بیٹھے. چونکہ امام بخاری یہ کہنا چاہتے ہیں کہ مچھلی کے علاوہ تمہارے یہاں اور کوئی چیز حلال نہیں، تو یہ چیز کیسے آئی اور کہاں سے انہوں نے استعمال کی، گویا کہ اس کی طرف بھی گنجائش دی جا رہی ہے. آگے اس کے بعد امام شعبی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں لو ان اہلی اکلوا الزفادی لاکلتهم، اگر میرے گھر والے میدک کھاتے تو میں ان کو کھلاتا. لیکن آپ جانتے ہیں میدک کے سلسلے میں تمام علماء کے نزدیک یہ حرام ہے، اس کا کھانا جائز نہیں ہے. امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کی طرف منسوب کیا گیا ہے کہ استعمال جائز ہے، لیکن دوسری ان کی کتابیں ہیں مالکیہ کی، اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ جائز نہیں ہے ان کے یہاں، یعنی ذبح کیا جائے، بغیر ذبح کیے ہوئے میدک کھانا ان کے یہاں جائز ہے. اور ایک روایت میں ہے کہ پانی میں رہتا ہے تو بغیر ذبح کے کھا سکتے ہیں، لیکن خشکی یا کبھی خشکی میں آ جاتا ہے کبھی پانی میں رہتا ہے تو اس کو ذبح کیے بغیر درست نہیں. خیر، دوا میں میدک کے استعمال کی اجازت طلب کی گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے. یہ مختلف حدیث شریف کی سنن کی روایتوں کے اندر اس طرح کی روایتیں ملتی ہے. اس کی بنیاد کے اوپر ہمارے یہاں میدک علماء کے نزدیک، جمہور کے نزدیک میدک حرام ہے، استعمال جائز نہیں ہے. آگے اس کے بعد فرماتے ہیں ولم یر الحسن بالسلحفات بأسا، حضرت حسن رحمۃ اللہ علیہ نے کچھوا کھانے میں کوئی حرج نہیں محسوس کی. آگے الگ الگ حضرات کے الگ الگ اقوال ہے. کچھ اور احناف یہ کہتے ہیں کہ ہر وہ چیز جو قذر اور خبائث جو پسندیدہ نہ ہو، یعنی کبھی ایک چیز کراہت کے ساتھ جائز ہوتی ہے لیکن آپ کے علاقے میں نہیں ہوتی یا آپ اس کو نہیں کھاتے ہیں، جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے گوہ کے متعلق فرمایا، اگرچہ وہ خشکی کی چیز تھی لیکن سمندری چیزوں میں بھی اس طریقے سے ہوتا ہے. کئی مچھلیاں اس قسم کی ہوتی ہے اور ایسی بدبو ہوتی ہے اس کی کہ وہاں کھڑا ہونا بھی ہم پسند نہیں کرتے ہیں، اور اس کی حیت قضائیہ ہی ایسی ہوتی ہے کہ اس مچھلی کو ویسے ہی طبیعت نہیں چاہتی ہے. جیسے خود عام مچھلیاں دیکھ لیجئے اور بارش کے دنوں میں یہاں کی جو مچھلی آتی ہے، دونوں کے درمیان بہت فرق. یہ مچھلی کے اندر بدبو کم آتی ہے اور کھانے میں بھی لذیذ ہوتی ہے، جبکہ دوسری مچھلیاں اس طرح کی نہیں ہوتی ہے، سب کی سب کچھ اچھی بھی ہوتی ہے، لیکن یہ ہے کہ اس طریقے کا ہوتا ہے. چونکہ بارش ہی کے دنوں میں وہ بھی ہوتی ہے اور بارش ہی کے پانی کی وجہ سے اس کے اندر بدبو بھی نہیں ہوتی، اور پھر اللہ پاک نے اس کو عجیب رکھا ہے، اس کا مزہ بھی عجیب ہوتا ہے. حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے اس کے بعد فرماتے ہیں تو کچھوے کے متعلق یہ روایت ذکر کی. علامہ عینی رحمۃ اللہ علیہ نے ذکر کیا کہ ہمارے یہاں مچھلی کے علاوہ تمام کی تمام چیزیں حرام ہیں. اس کے اندر یہ بھی آ گیا، کچھوا بھی آ گیا، میندک بھی آ گیا، پانی کا خنزیر بھی آ گیا، اور احناف نے استدلال یہی کیا وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ کے ذریعے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ اچھی اور پاکیزہ چیزیں حلال فرماتے ہیں، اور اس طرح کی خبیث چیزیں، ناپسندیدہ چیزیں، اس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پسند نہیں فرمایا بلکہ وَيُحَرِّمُ فرمایا. آگے اس کے بعد حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا قول نقل کرتے ہیں کل من صید البحر وان سادہ نصرانی او یہودی او مجوسی. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں کہ سمندر کا شکار، اس کا استعمال جائز ہے اگرچہ وہ شکار کسی نصرانی نے کیا یا یہودی نے کیا یا مجوسی نے کیا. کل من صید البحر وان سادہ نصرانی،
رات دن دیکھتے ہی ہیں ہم لوگ، ہمارے یہاں جو مچھلیاں لے کر آتے ہیں غیر مسلم ہی عمومی طور پر ہوتے ہیں، دریا کنارے رہنے والے، کاٹھیاواڑ کے علاقے میں مسلمان بھی ہے لیکن یہاں عمومی طور پر یہی ہوتے ہیں، تو یہودی یا نصرانی یا مجوسی ہمارے یہاں عمومی طور پر مشرک ہوتے ہیں۔ وقال ابو الدرداء فی المری ذبح الخمر النینان والشمس، یا ذبح کا لفظ بھی ذکر کیا ہے، دونوں روایتیں ہیں یہاں پڑھنے میں۔ تو حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، مری میم کے پیش کے ساتھ اور را کے سکون کے ساتھ، مریون اور مریون دونوں لغات یہاں بھی ذکر کی ہے۔ مولانا تقی الدین ندوی صاحب نے جو عبارت ٹھیک کروائی اور جس کے اندر آپ نے اعراب لگائے ہیں، اس کے اندر آپ نے دونوں قسم کے اعراب لگائے ہیں، سکون کے ساتھ بھی را کے اور را کے کسرے کے ساتھ بھی۔ نینان نون کی جمع ہے، نون مچھلی کو کہتے ہیں۔ یہاں عبارت کے اندر تھوڑی عبارت اس طرح کی ہو گئی ہے کہ الخمر، ذبح الخمر النینان والشمس، پہلے معروف، نینان فاعل، تو مچھلیاں اور دھوپ دونوں شراب کو ذبح یعنی حلال کر دیتے ہیں، دھوپ بھی اور مچھلی بھی۔ میتہ ذبح سے حلال ہوتا ہے، اس طرح شراب، نمک، مچھلی اور دھوپ سے ایک دوسری چیز بن کر حلال ہو جاتی ہے۔ علامہ عینی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی مزید وضاحت فرمائی ہے۔ یہ شام کے علاقے کے اندر مچھلیوں کے سلسلے میں یہ ہوتا تھا کہ شراب کے اندر نمک اور مچھلی ڈال دیتے تھے اور پھر اسے دھوپ میں رکھ دیتے تھے، اور پھر اس کے بعد شراب کا ذائقہ تو بدل جاتا تھا، اور جو چیز تیار ہوتی تھی اسی کو کہا جاتا ہے المری یا المری۔ یہ تو المری مچھلی، المری کے اندر مچھلی اور دودھ دونوں شراب کو ذبح کر دیتے ہیں یعنی حلال کر دیتے ہیں۔ تو اب اس کا یعنی جب شراب نکال دیا جائے گا تو شراب کو حلال کر دیا مچھلی نے اور دھوپ نے، ایک تو اس کو مچھلی کو شراب کے اندر ڈالی اور پھر اس کے بعد تو مچھلی کی کچھ چیزوں نے اور اسی طریقے سے دھوپ نے، دونوں نے مل کر شراب کے اندر کی جو چیز تھی اس کا ذائقہ ہی بدل دیا، تو اب یہ حلال ہو گیا۔ یعنی جیسے ہمارے یہاں شراب سرکہ ہو جاتا ہے، تو شراب سرکہ ہونے کی مختلف وجوہات ہوتی ہے، کہیں نہ کہیں کوئی چیز ڈال کر دیا جاتا ہے یا پڑے پڑے اس طریقے سے ہو جاتا ہے۔ اسی طریقے سے یہاں پر بھی مچھلی اور دھوپ ان دونوں نے مل کر اس کو شراب کی حیت قضائیہ بدل دی، اس کی ماہیت ہی تبدیل کر دی۔ خردل نان نمک افتاد نمک شد، اس طریقے سے تو تبدیل ماہیت سے اشیاء بدل جاتی ہے۔ علماء کے مختلف اقوال ہیں، مستقل اس کے اوپر سیمینار ہو چکے ہیں، اور اس کے اندر صابن بنایا جاتا ہے چربی وغیرہ سے، اور عصر حاضر کے اندر جیلاٹین کے ذریعے یہ جو صبح سویرے اٹھ کر ہم لوگ کولگیٹ کرتے ہیں اس میں بھی وہی چیز ڈالی ہوتی ہے۔ بسکٹ کے اوپر بھی جو چکنا مادہ ہوتا ہے وہ یہی جیلاٹین ہوتی ہے۔ تو الگ الگ جانوروں کی جیلاٹین استعمال کی جاتی ہے۔ اس طریقے کی مختلف قسم کی چیزیں، جتنی بھی چکنی چیزیں آپ کو نظر آئے، اسی طریقے سے جو ٹیبلٹ ہم استعمال کرتے ہیں اس کے اندر اوپر کا جو پلاسٹک کا کور ہوتا ہے کیپسول کا، یہ بھی جیلاٹین اسی قسم کی چیزوں سے بنایا جاتا ہے۔ خیر، تو حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایت کے اندر فرمایا کہ اس طریقے سے اگر آپ کے پاس بھی شراب کے اندر ڈالی ہوئی مچھلی ہے اور دھوپ میں اس کو رکھا گیا ہے تو پھر اس کے بعد وہ شراب کا اثر ختم ہو گیا اور اس بنیاد پر اس مچھلی کا استعمال آپ کے لیے جائز ہوا۔ اصل تو یہ کہنا چاہ رہے۔ آگے اس کے بعد وہ روایت ذکر کی جاتی ہے جو اس سے پہلے آپ سن چکے ہیں۔ اخبرنی عمرو، حضرت عمرو ابن دینار فرماتے ہیں کہ انہوں نے سنا حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ وہی فرماتے تھے غزونا جیش الخبتی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام جہاد کے اندر تشریف لے گئے، اسی کا ذکر فرما رہے ہیں کہ ہم لوگوں نے غزوہ کیا جیش الخبتی۔ یہ صحابہ کرام کے لیے بہت تکلیف اور پریشانی کی چیز تھی، اس قسم کی چیزوں کو وہ استعمال کر رہے تھے، اور اس قسم کی چیزوں میں انہوں نے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سفر کیا
وہ امیرنا ابو عبیدہ، ہمارے امیر اور ہمارے ذمہ دار حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو امیر مقرر کیا تھا. فجوعنا جوعا شدیدا، ہمیں سخت بھوک لگی. فالقى البحر حوتا میتا لم ير مثله، بس سمندر نے ایک مچھلی کو ڈال دیا اور لم ير مثله، اتنی بڑی مچھلی تھی کہ ایسی اس سے پہلے کبھی ہم نے دیکھی نہیں تھی، اور اس کو عنبر کہا جاتا ہے. یقال له العنبر، یقال فاکلنا منه نصف شهر، ہم نے آدھا مہینے تک اس سے کھایا. روایت اس سے پہلے آ چکی ہے مغازی میں. فاخذ ابو عبیدہ عظما من نظامه، حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کی ہڈیوں میں سے ایک ہڈی اٹھائی. فمر الراکب تحته، اور اس کو اوپر کیا تو اتنی اونچی تھی کہ اس کے نیچے سے آرام سے ایک سوار اونٹ پر بیٹھنے والا، یعنی کافی اونچا ہوا، کم سے کم 10-12 فٹ ہو جائے. اتنا بڑی مقدار میں بھی 10-12 فٹ سے بھی اونچا ہوگا یہ کہ جس کے نیچے سے سوار گزر جاتا تھا. اس کے بعد والی روایت بھی ہے بعثنا النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم 300 آدمیوں کو بھیجا. ہمارے امیر حضرت ابو عبیدہ تھے. نرسل عیرا لقریش، یہاں وضاحت بھی اس کی فرما دی کہ قریش کے قافلے کا ہم لوگ انتظار کر رہے تھے. فاصبنا جوع شدید حتى اكلنا الخبط، یہ صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم لوگوں کو ایسی سخت بھوک لگی کہ درختوں کے پتے ہم لوگ کھانے لگے. فسمی جیش الخبط، اور اسی بنیاد پر اس غزوے کا نام اور لشکر کا نام جیش الخبط ہو گیا. پھر اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف سے صحابہ کرام کی مدد آئی. والقى البحر حوتا، سمندر نے ان کو ڈالا. یہ الفاظ ہے، احناف کہتے ہیں کہ ڈالا ہو لیکن پہلے وہ زندہ رہی ہو اور پھر مر گئی ہو. یقال له العنبر، اس کو عنبر کہا جاتا ہے. فاکلنا نصف شهر ودهنا بودكه، اس سے پہلے بھی آ چکا ہے. 15 دن تک ہم اس کو کھاتے رہے اور اس کے اندر سے جو تیل نکلتا تھا ودهنا بودكه، اس کی ہمارے جسم کے اندر ہم بدن کے اوپر اس کو لگانے لگے اور ہمارے جسم میں خوشبو آتی تھی. حالانکہ مچھلی کے تیل میں خوشبو نہیں ہوتی، لیکن یہ عنبر مچھلی اللہ تبارک تعالیٰ نے ایسی رکھی تھی، صحابہ کرام ہی کے لیے وہ تشریف لائی تھی. اللہ پاک کے غیبی نظام نے ان کے کھانے پینے کا انتظام فرما دیا، لیکن پہلے کچھ بھوکے رہے. یہ اللہ تبارک تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کچھ بندے تکلیف اٹھائیں اور پھر اس کے بعد اللہ پاک کی طرف سے راحتیں آتی ہے. قدرت کا نظام ہے. اسی لیے حضرت شیخ زکریا رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے بزرگوں کا پچھلا دور دیکھ کر آدمی دھوکہ کھاتا ہے کہ ان کو تو راحتیں ہی راحتیں ہیں، ہر طرف سے ہدیے آ رہے ہیں، عزت اور اکرام سے نوازے جا رہے ہیں. تو یہ پہلے نہیں ہوتا ہے. پہلے اللہ کے دین کے لیے قربانیاں اور اس کے لیے کرنا بھی نہیں ہے، لیکن اللہ پاک کا نظام ہے والذین جاہدوا فینا لنہدینہم، اور جو لوگ ہمارے دین کے لیے محنت کریں ہم ان کو ضائع نہیں ہونے دیں گے. فإن اللہ انہ من یتقی ویصبر فإن اللہ لا یضیع اجر المحسنین. ایسے محسنین کو دنیا والے جب ان کا اکرام کرتے ہیں تو اللہ تبارک تعالیٰ بھی اپنے نیک اور صالح بندوں کا اکرام فرماتے ہیں. لیکن ان کی ذرا آپ بھی پڑھ لی جائے. حضرت شیخ کی بھی ابتدائی زندگی کیسی پریشانی میں گزری، اس سے قرضہ لیا، اس کو دیا، اس سے لے کر دوسرے کو دیا، اس طریقے سے کرنا پڑا. کتب خانہ یحیویہ بہت زیادہ نہیں چلتا تھا، کیسی پریشانی میں حضرت شیخ نے اور والد محترم کا انتقال ہو گیا تھا، گھر کے مسائل بھی تھے. یہ سارے کس طریقے سے کیے. بعد میں پھر یہ فرما رہے ہیں کہ اب میں کہیں جا نہیں سکتا اور لوگ اٹھا کر لے جا رہے ہیں. تو یہ اللہ پاک کا نظام تھا. یہ بندہ اپنے آپ کو اللہ کے لیے اس نے بٹھا دیا تو اللہ پاک نے اب اس کو کھڑا کیا. جب کھڑے ہو کر دنیا کی سفر کرنے کی یا کہیں ادھر ادھر آدمی کو جانے کی خوشی ہوتی ہے، ان دنوں کے اندر تو کہیں جا نہیں سکے تو اللہ تبارک تعالیٰ نے غیب سے انتظام فرمائے کہ لوگ اٹھا کر حضرت شیخ کو لے جا رہے تھے. اور یہ جا رہے تھے محض اللہ کے نام کو بلند کرنے کے لیے. جہاں گئے وہاں خانقاہیں لگائی، وہاں ذکر اللہ کی مجلسیں حضرت شیخ نے لگائی. تو نسبت یہی تھی کہ اللہ کے دین کے لیے لوگوں کو آمادہ کیا جائے، اللہ کے ساتھ محبت اور تعلق لوگوں کا قائم کیا جائے. تو یہاں صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اس قصے کو، یہ دونوں روایتوں کو ذکر کرتے ہیں. حتیٰ صلوحت اجسامنا، ہمارے جسم ٹھیک ہو گئے، اس لیے کہ بدن کو بھی تیل کی ضرورت ہوتی ہے. مستقل ایک چھوٹا سا اردو رسالہ ایک صاحب مجھے دے گئے، ابھی بمبئی میں رہتے ہیں، بڑے پروفیسر بھی ہیں، اردو کے بڑے شاعر بھی ہیں، اور اس کے اندر سرسوں کا تیل اس کا عنوان ہی ہے. اور پھر اس کے اندر عجیب و غریب میری اماں کیسے مجھے سرسوں لگاتی تھی اور یہ اور وہ عجیب و غریب اردو میں انہوں نے، شاعر صاحب تھے تو عجیب و غریب انداز میں اس کو پیش کیا ہے. تو
مائیں پہلے زمانے میں تو بچوں کو اس طریقے سے تیل وغیرہ مالش کرتی تھی اور اس کی بنیاد کے اوپر بچوں کے جسم بھی ٹھیک رہتے تھے، چمڑیاں بھی ان کی ٹھیک رہتی تھی. فأخذ ابو عبیدۃ ذیلا من اضلاعہ فنصبہ فمر الراکب تحتہ، آ چکا ہے، اس کی ایک ہڈی اٹھائی تو وکان فینا رجل، ہم میں ایک آدمی تھا صحابی حضرت قیس بن سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کا قصہ آپ سن چکے ہیں. انہوں نے کئی جانور ذبح کیے تھے، وہ دوسرے موقع کی بات ہے. فلما اشتد الجوع نحر 3 جزائر، جب بھوک زیادہ ہو گئی تو انہوں نے 3 اونٹ ذبح کیے حضرت قیس بن سعد بن عبادہ نے. اور پھر آپ سن چکے ہیں 3 کے بعد حضرت ابو عبیدہ نے ان کو منع کر دیا کہ جانور کم ہو جائیں گے. انہوں نے تو خرید کر لیے تھے لیکن پیسے تھے نہیں، تو یہ وجہ بھی بتلائی جاتی ہے کہ تم کتنا خرید کر دو گے اور تمہارے پاس پیسے تو ہے نہیں. تو پھر حضرت قیس بن سعد نے جواب دیا تھا کہ میرے والد حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے سخی آدمی ہے اور وہ میرے اوپر قربان کریں گے. چنانچہ یہی ہوا. اس کے بعد گھر گئے، والد محترم سے اس کا ذکر کیا تو حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کے بعد ایک زمین تھی جو ان کو وقف کر دی اور یہ کہا کہ اس کی آمدنی سے تم اس طریقے سے لوگوں کو خیرات وغیرہ کرتے رہو. خیر، تو اسی روایت میں وہ آگے قصہ ہے فلما اشتد الجوع نحر 3 جزائر. یہاں اس مچھلی کے متعلق گفتگو ہے تو احناف یہی کہتے ہیں کہ یہ سمندر کی مچھلی تھی. اللہ تبارک تعالیٰ نے صحابہ کرام کے لیے اس کو کنارے پر پہنچا دی ہوگی اور پھر اس کے بعد وہ مر گئی ہوگی. سمک طافی نہیں تھی اور عنبر مچھلی تھی. کھلایا جب اللہ پاک نے تو شاندار ہی مچھلی سے کھلایا. باب اکل الجرادی، تدیوں کا مسئلہ ہے. تدی کا استعمال یہاں روایت میں ذکر کیا جا رہا ہے. کئی روایتیں اس سے پہلے بھی آ چکی ہے جس میں آپ سن چکے ہیں تدی کے استعمال کے سلسلے میں. لیکن بات یہ ہے کہ تدی میں فرق ہوتا ہے. مدینہ منورہ میں ہم لوگ بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں فجر کی نماز میں اور کثرت سے وہاں تدی نظر آتے ہیں، لیکن وہ تدی بھی عجیب و غریب قسم کے آتے ہیں. ہماری طرح جو رنگت ہوتی ہے وہ نہیں، بلکہ مٹیالے رنگ کی طرح تھوڑے ہوتے ہیں اور دیکھنے میں بھی اچھے لگتے ہیں. یہاں تو نیلے رنگ کے اور دوسرے مختلف قسم کے ہوتے ہیں. کبھی کبھار ان کو دیکھ کر ہی ڈر لگتا ہے، ایسی تدی ہوتی ہے. تو اسی لیے ایک بزرگ نے فرمایا کہ اسپین میں بھی جب مسلمانوں کا عروج تھا اور یہ عرب حضرات ہی پہنچے تھے، بنی امیہ ہی کی حکومت تھی، تو انہوں نے کہا کہ ہسپانیہ کے اندلس کے جو تدی ہوتے ہیں وہ زہریلے ہوتے ہیں، وہ خطرناک ہوتے ہیں، اس کا استعمال جائز نہیں ہے. اور اس کے مقابلے میں مدینہ منورہ کے تدی تھے ہی ایسے اور آج بھی اسی طرح کے نظر آتے ہیں. ابھی تھوڑے دن پہلے کسی صاحب نے ایک صاحب کا فوٹو بھیجا، وہ تدی کھا رہے ہیں، تو وہ مدینہ منورہ کے تدی، اور یہ بھی جواز آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر فرمایا. صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں تو یہ اس کو کھانا تدی کا ہمارے یہاں بھی جائز ہے. البتہ اس کو کس طریقے سے ذبح کر کے کھایا جائے یا مطلق اس کو کاٹ کر کھایا جائے. کچھ حضرات نے کہا کہ سر کاٹ دیا جائے اور کچھ نے کہا کہ اس کو آپ پانی اس کے اندر رکھ دو، پتیلی میں، ہانڈی میں، اس کا رکھنا ہی اس کا ذبح ہونا ہوتا ہے. خیر، تو صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں غزونا مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم 7 غزوات او 6. راوی کو شک ہے 6 یا 7 کا ذکر کیا. کننا ناکل معه الجراد، ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس کو کھاتے تھے. تو معیت غزوے کی ہے، معیت کھانے کی نہیں ہے. کچھ حضرات فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تدی کھانا پسند نہیں فرمایا، جائز ہے اپنی جگہ پر، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے استعمال نہیں فرمایا. لیکن یہ بھی ہو سکتا ہے کچھ حضرات نے روایتوں میں یہ بھی ذکر کیا وَيَأْكُلُ مَعَنَا، ہمارے ساتھ کھاتے تھے، تو پھر نفس جواز معلوم ہوتا ہے کھانے کا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، ایک روایت میں ہے کہ لا أَكُلُهُ وَلَا أُحَرِّمُهُ بھی آپ نے فرمایا، لیکن یہ سب روایتیں مرسل ہے یا ان روایتوں پر کلام ہے. تدی کی حلت کے اوپر علماء کرام کا اجماع ہے. البتہ ابن العربی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ الگ الگ علاقوں کی الگ الگ ہوتی ہے. انہوں نے ہی حجاز اور اندلس کی تدیوں کے درمیان فرق کیا. خود ہمیں بھی یہاں نظر آ رہا ہے ہمارے یہاں کی تدیاں زہریلی یا کم سے کم یہ کہ آدمی کو اس سے ایبا اور چیر ہوتی ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس تدی کو فرمایا وہ مختلف قسم کے تدی الگ الگ ہوتے ہیں. آپ وہاں مدینہ منورہ کی تدی دیکھیں گے تو ماشاءاللہ بڑے ہوئے ہوتے ہیں اور ان کے اندر سائٹوں پر اس طریقے کی ہمارے یہاں ادھر پوچھرا نکلا ادھر یہ نکلا اس طرح کی نہیں ہوتی ہے. وہ دیکھنے میں بھی اچھے لگتے ہیں. خیر، سفیان ابو عوانہ اسرائیل ان ابی یعقوب ان ابن ابی اوفا 7 غزوات،
کچھ میں 7 کا ذکر ہے اور کچھ کے اندر 6 کا ذکر ہے، اس کی طرف اشارہ ہے۔ خیر عدد قلیل عدد کثیر کی نفی نہیں کرتا ہے، اس طرح کی جوابات تو آپ سن ہی چکے ہیں۔ باب آنیت المجوس والمیتہ، مجوسیوں کے برتنوں کا استعمال اور مردار کے کھانے کے سلسلے میں۔ صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت آ چکی ہے، اتیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم فقلت یا رسول اللہ، ہم لوگ ایسے علاقے میں رہتے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو دھونے کا حکم فرمایا، روایت آپ سن چکے ہیں۔ اس کے بعد والی روایت میں ہے حضرت سلمہ ابن اکوع رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت کے اندر ہے، لما امسوا یوم فتح خیبر، جس دن خیبر فتح کی اس دن کی شام ہوئی تو شام کو لوگوں نے آگ روشن کی، اوقدوا النیران، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علام اوقدتم هذه النیران، یہ آگ روشن کس سے ہو رہی ہے، کیا پک رہا ہے؟ صحابہ نے فرمایا لحم الحمور الانسیتی، پالتو گدھوں کا گوشت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا احرقوا ما فیہا، جو کچھ اس میں ہے ان کو اندیل دو، واکسروا قدورہا، اور اس کی ہانڈیوں کو بھی توڑ دو۔ ایک صحابی کھڑے ہوئے، انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول ہم یہ بھی کر سکتے ہیں کہ نحرق ما فیہا ونغسلھا، اندر جو ہے اس کو تو پھینک دے اور ہانڈیوں کو اچھی طریقے سے ہم دھو لیں۔ آپ نے فرمایا او ذاک، یعنی ایسا بھی کر سکتے ہو۔ یہ روایت ذکر کی جس کے اندر یہی بتلایا۔ صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اچھا یہ مسئلہ پالتو گدھے کے گوشت کے متعلق ہے، روایتیں آپ سن چکے ہیں، پہلی ایک مرتبہ حلت رہی، پھر حرمت رہی، متعا اور حمور انسیہ کے سلسلے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی روایتیں اس سے پہلے سن چکے ہیں، اور پھر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اس کی حرمت پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر کی۔ البتہ حرمت کس وجہ سے ہے یہ ایک مستقل مسئلہ ہے، الگ الگ روایتوں سے الگ الگ چیزیں معلوم ہوتی ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے ترجمہ قائم کیا باب آنیت المجوس، اور حدیث شریف میں مجوس کا ذکر نہیں ہے، تو کچھ حضرات نے فرمایا کہ کچھ روایتوں میں ہے، لیکن وہ روایت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی شرط کے مطابق نہیں ہے، اس لیے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس روایت کو تو ذکر نہیں کیا، لیکن ترجمۃ الباب میں اس کی طرف اشارہ کرنے کے لیے مجوس کا لفظ جو ان روایتوں میں ہے اس کو ذکر کر دیا۔ خیر، یہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی اکثر و بیشتر عادت ہے کہ جو روایت آپ کی شرط کے مطابق نہیں ہوتی ہے لیکن آپ کے نزدیک وہ قابل اعتبار بھی ہوتی ہے تو ایسی روایت کو آپ ذکر کر دیں۔ قابل اعتبار کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے جو شرطیں متعین کی اس کے مطابق نہیں ہے، لیکن آپ خود سمجھ رہے ہیں کہ ہے روایت، لیکن آپ نے فرمایا کہ چونکہ میں نے صحیح کا التزام کیا میری اپنی شرطوں والی روایتوں کا، اس لیے ان روایتوں کو نہیں لائے، تو ان روایتوں کو نہ لانے کا یہ مطلب نہیں کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک وہ قابل اعتبار ہی نہیں ہے، ان کی اپنی شرطوں کے مطابق نہیں ہے۔ اس بنیاد پر امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اس طرح فرماتے ہیں، اپنے اصول اور ضابطے پر رہتے ہیں۔ والمیتۃ، میتہ کا بھی ذکر ہے، تو اس سے پہلے آپ سن ہی چکے ہیں کہ جب گدھے کا گوشت حرام ہے تو اب اگر کوئی اس کو ذبح بھی کرے گا، جیسے صحابہ کرام نے استعمال کر لیا تھا، تو اس کی ذبح شرعی اعتبار سے صحیح نہیں ہوگا، اس لیے کہ تو میتہ ہے۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے برتنوں کو بھی دھونے کا حکم فرمایا، تو والمیتہ سے اشارہ کر دیا کہ پالتو گدھے کے گوشت کے سلسلے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اندیلوا دیا، اور اس کے بعد آپ نے یہ بھی فرمایا، کچھ روایتوں میں ہے کہ وہ گندی چیزیں کھاتا ہے، کچھ روایتوں میں یہ ہے کہ گدھے کم ہو جائیں گے، جیسے گھوڑے کے متعلق ہے۔ اس کے بعد والی روایت حضرت سلمہ ابن اکوع رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے، جس میں فرمایا یہی جو ابھی پڑھی گئی، باب التسمیۃ علی الذبیحۃ ومن ترک متعمدا، ذبیحے پر بسملہ پڑھنا اور قصدن و ارادتن کوئی اس کو چھوڑ دے، عمدن چھوڑ دے۔ کل آپ باتیں سن چکے ہیں، حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک تسمیہ کا مسئلہ ہے، ان کے یہاں عمدن بھی، یعنی اگر کسی نے نہیں پڑھا قصدن بھی، یاد ہوتے ہوئے بھی، تو بھی ذبیحہ حلال ہے آپ کے یہاں۔ تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ خاری کے اجماع نہیں ہوئے، بلکہ آپ کے پاس بھی اپنی دلیلیں ہیں، اس لیے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے جو فرمایا، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا بھی اشارہ شاید یہی ہے، اور اس لیے فرماتے ہیں کہ ترک تسمیہ ناسین سے ذبیحہ حرام نہیں ہوتا۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی جو تعلیق ذکر آگے کر رہے ہیں، من نسی فلا بأس، امام بخاری اس سے پہلے بھی نسیان کے سلسلے میں گفتگو کر چکے ہیں کہ نسیان کی بنیاد کے اوپر ان کے یہاں طلاق کا مسئلہ جہاں آیا وہاں پر تو نسیان کی بنیاد پر ہمارے یہاں بھی ہے، اس لیے نسیان کا تو کوئی سوال ہی نہیں ہے۔ اور وقال اللہ تعالی ولا تأکلوا مما لم یذکر اسم اللہ علیہ وانہ لفسق، اس
حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے آیت کریمہ تلاوت فرمائی کہ اللہ پاک نے فرمایا کہ جس ذبیحے پر اللہ کا نام نہیں لیا جائے گا اسے مت کھاؤ، کیونکہ یہ ایک فاسقانہ چیز ہے، اللہ کا نام نہ لینا، وَإِنَّهُ لَفِسْقٌ، اس لیے اب کھانا مناسب نہیں ہے۔ خیر بھول سے لیکن اگر ہو گیا تو بھولنے والا فاسق نہیں ہوتا ہے، وَالنَّاسِ لَا يُسَمَّى فَاسِقًا۔ آگے وَإِنَّ الشَّيَاطِينَ لَيُوحُونَ إِلَىٰ أَوْلِيَائِهِمْ لِيُجَادِلُوكُمْ وَإِنْ أَطَعْتُمُوهُمْ إِنَّكُمْ لَمُشْرِكُونَ۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ آیت لے آئے، اللہ تبارک تعالیٰ نے اس آیت میں فرمایا وَإِنَّ الشَّيَاطِينَ لَيُوحُونَ، شیاطین اپنے دوستوں کے دلوں میں بات ڈالتے ہیں، لِيُجَادِلُوكُمْ، تاکہ وہ تم سے جھگڑا کرے، وَإِنْ أَطَعْتُمُوهُمْ، اور اگر تم نے ان کی بات مان لی تو تم بھی ان کی طرح مشرک ہو جاؤ گے۔ یہاں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس آیت سے ایک روایت کی طرف اشارہ کیا جس کے اندر کفار یہ کہتے تھے کہ جس ذبیحے پر اللہ کا نام لیا گیا ہو اسے مت کھاؤ، اور جس پر اللہ کا نام نہ لیا گیا ہو اسے کھاؤ۔ انسانوں نے مارا ہے جس پر اللہ کا نام لیا گیا، لیکن چونکہ انسان نے مارا ہے اس لیے اس کو نہ کھایا جائے، اور جس کو اللہ مارے قدرتی طور پر اس کو کھایا جائے۔ تو اس کے جواب میں اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا وَإِنَّ الشَّيَاطِينَ لَيُوحُونَ إِلَىٰ أَوْلِيَائِهِمْ۔ امام بخاری کا اشارہ ہے کہ آیت کے شان نزول میں یہ واقعہ عمومی ہے، ایک تو مانا کہ شیطان اپنے دوستوں کے دلوں میں بری بری باتیں ڈالتے ہیں، رات دن دیکھ رہے ہیں کہ بری باتیں ڈالنے کے بعد وہ امت مسلمہ کے سامنے اسلام پر اور اللہ کے دین پر، اللہ کے نبی پر اعتراض کرتے ہیں، تو شیاطین کی عادتیں ہی ہے اپنے دوستوں کو اس طرح کی چیزیں وہ سناتے ہی رہتے ہیں۔ لیکن یہاں عمومی طور پر چونکہ شیاطین نے یہ بات ان کے دل میں ذبیحہ کے سلسلے کی ڈالی کہ اللہ کا مارا ہوا تو حلال نہیں ہے اور انسانوں کا مارا ہوا حلال، یہ کیسی بات تم کرتے ہو، ایک طرف اللہ کی دعوت بھی دیتے ہو، اس کا پھر اللہ تبارک تعالیٰ نے قرآن میں جواب بھی دیا۔ خیر تو اس آیت میں اسی کی طرف اشارہ فرمایا۔ آگے اس کے بعد والی روایت کنا مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم، صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں حضرت رافع کہ ہم حضور کے ساتھ تھے بذی الحلیفتی، یہ آپ سن چکے ہیں وہ ذو الحلیفہ نہیں ہے جو میقات والا ہے مدینہ منورہ والا، بلکہ یہ دوسرا ہے اور یہ مکہ اور طائف کے درمیان ہے۔ تو ہم لوگ حضور کے ساتھ مقام ذو الحلیفہ میں تھے، فاصاب الناس جوع، لوگوں کو سخت بھوک لگی، فاصبنا ابلا وغنما، ہم لوگوں نے مال غنیمت میں اونٹ بھی آئے تھے اور بکریاں بھی آئی تھی، وکان النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی اخریات الناس، آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو پیچھے تھے، لوگوں کا سب کا انتظار کر رہے تھے۔ اچھا تو کچھ لوگوں نے یہ کیا کہ جلدی سے جانور کاٹ کر اس پر ہانڈیاں چرا دی، فدفی النبی صلی اللہ علیہ وسلم فعجلوا فنصبوا القدور، کچھ لوگوں نے ایسا کیا کہ جلدی کیا اور انہوں نے اونٹ یا بکری کا جو بھی گوشت تھا اس کو کاٹ دیا۔ پہلا مسئلہ تھا لحوم الحمور الانسیہ والا، اور یہ مسئلہ ہے مال غنیمت کی تقسیم سے پہلے مال غنیمت کی چیزوں کو کھانے پینے کے لیے استعمال کرنا۔ تو کچھ لوگوں نے جلدی کی اور انہوں نے بھوک لگی ہوگی تو فنصبوا القدور، ہانڈیاں بھی انہوں نے چرا دی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع دی گئی کہ ایسا ہوا ہے، تو فامر بالقدور، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا، فاکفیت، اس کو اونڈیل لیا گیا، ثم قسم، یہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ ہانڈیاں تو الٹ دی اور پھر آپ نے غنیمت کے جانور تقسیم کیے، اور تقسیم میں ایک اونٹ کے برابر 10 بکریاں مقرر فرمائی، گویا کہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مالی غنیمت کی تقسیم سے پہلے یہ ہوا تھا، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حاجیوں کو الٹ دیا گیا۔ دوسری وجہ کچھ حضرات نے یہ بھی لکھی ہے کہ لوگوں نے اپنی ضرورت اور حاجت سے بھی زیادہ، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم موجود تھے تو آپ سے اجازت لے لیتے، آپ کا انتظار بھی نہیں کیا، تو تھوڑی تنبیہ کرنی تھی۔ اور چونکہ یہ بات مال غنیمت کا مال ہے، قیامت تک امت کو اس طریقے کے احوال سے گزرنا ہے، تو ایسا نہ ہو کہ اس میں بے اعتدالی برتی جائے، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس گوشت کو ضائع کرنے سے تو منع فرما دیا، ہانڈیاں الٹ دیے اور گوشت کو ضائع نہیں کیا۔ اور کچھ روایتوں میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تنبیہ کرنے کے لیے صحابہ کرام کو یہی فرمایا کہ نہیں،
گوشت مٹی میں پھینک دیا تھا تو اس کو ضائع ہونا نہیں کہا جائے گا. اتنی بات تو ضرور ہے کہ اس گوشت میں کوئی قباحت نہیں تھی، لیکن قباحت یہ تھی کہ مال غنیمت میں سے اپنی ضرورت سے زائد چیز استعمال کرنا. دوسری بات یہ کہ امیر لشکر موجود ہے، ان کی اجازت سے لیا جائے تو بات سمجھ میں آتی ہے، بغیر اجازت کے ہو تو بے اصولی والی چیزیں ہوتی ہے. پھر اس کے بعد دوسرا بھی اجازت لینے کے لیے آتا ہے، اور اگر اس طرح نہیں ہوا تو کوئی بھی اجازت کے بغیر مال غنیمت میں سے، اگرچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں گنجائشیں تھی، جیسا کہ صحابی فرماتے بھی ہے بڑی چربی کا ایک بڑا حصہ تھا اور میں نے اس کو لینا چاہا، اور پیچھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تھے، میں نے دل میں ارادہ کیا تھا کہ کسی کو نہیں دوں گا. حضرت عبداللہ ابن عمر کی روایتیں سن چکے ہیں، مال غنیمت میں کھانے پینے کی چیزیں ان کو دی جاتی تھی، اور پھر وہ یا لینے کی اجازت ہوتی تھی تو وہ کھانے پینے کی چیزیں تھیں. یہاں جانور ذبح کر دیے گئے تو ایک تو بات یہ ہوئی کہ مال غنیمت ابھی تقسیم نہیں ہوا، اس لیے مناسب نہیں ہوتا ہے، اور اگر ہے تو اجازت لی جائے. چنانچہ اس کے بعد یہی کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے. اونٹ اور بکریاں، چونکہ مال غنیمت میں کبھی اونٹ آئے، کبھی بکریاں آئی، کبھی دونوں چیزیں آئی، تو 10 بکریوں کے برابر ایک اونٹ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے طے کیا تھا. تو اب یہ جن حضرات نے ان گوشت کے لیے بکریاں لی تھی یا اونٹ لیے ہوں تو یہ حساب بتلا دیا کہ مال غنیمت میں سے اتنا حصہ ان کو کم ملے گا. ان حضرات نے اس کو ضائع کیا، ہو سکتا ہے بعد میں ان کو گوشت دے بھی دیا ہو، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ساتھ یہ معاملہ اسی لیے کیا کہ مال غنیمت میں یہ پہلا موقع تھا اور چیزیں ملی ہوئی تھی، تو ایسا نہ ہو کہ اس طریقے سے گڑبڑ ہو. اس لیے ثم قسم فعدل 10 من الغنم ببعیر، 10 بکریاں ایک اونٹ کے برابر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تجویز فرمائی، اور اس اعتبار سے یہ ترتیب ہوا. فند منها بعیر، ان اونٹوں میں سے ایک اونٹ، یعنی اب یہ لگ رہا ہے کہ اونٹ ذبح کیے تھے، بکریاں ذبح نہیں کی تھی، لیکن اونٹ اور بکریاں، کبھی کسی کو بکریوں کا ریوڑ ہے، اس کو چاہیے تو 10 بکریاں لے اور اس کو چاہیے تو ایک اونٹ لے، یا آپس میں پھر تقسیم کر دے، کسی کے پاس اونٹ ہے تو بکری لے لے، بکری والا اونٹ لے، تو یہ ان کے آپس کی بات ہے. اچھا، ایک اونٹ وہاں بھاگ گیا. وَكَانَ فِي الْقَوْمِ خَيْلٌ يَسِيرَةٌ، اس سے پہلے روایت آ چکی ہے، اور لوگوں کے اندر گھوڑے کم تھے. فَطَلَبُهُ، یعنی یہ جو اونٹ ذبح اختیاری والا جانور تھا، پالتو جانور تھا، لیکن وہ وحشی بن گیا، تو فَطَلَبُوهُ فَآيَاهُمْ، اس کو تلاش کرنے گئے لیکن اس نے ان کو تھکا دیا. فَأَهْوَى إِلَيْهِ رَجُلٌ بِسَهْمٍ، تو ایک صحابی نے یہ کیا کہ جلدی سے تیر لیا اور اس کو مارا. جب تیر لگا تو رک گیا وہ، فَحَبَسَهُ اللَّهُ، اللہ نے اس کو روک دیا. فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان لهذه البهائم اوابد كاوابد الوحش، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ کبھی کبھار وحشی بن جاتے ہیں. فما ند علیکم منها فاصنعوا بها هكذا، اب جب کوئی تم ہمارے ساتھ اس طریقے سے بدک جائے، بھاگ جائے، تو اس کو وحشی جانور ہی کی طرح، یعنی وحشی کا شکار جس طریقے سے ہوتا ہے بڑی جانوروں کا، اس طریقے سے اس کو بھی ذبح اضطراری کے درجے میں سمجھ کر اس کا بھی اس طریقے سے ذبح کرنا جائز ہے، یعنی تیر لگا کر. آگے اس کے بعد فرماتے ہیں قال وقال جدی، رافع ابن خدیج رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پوتے یہ فرماتے ہیں کہ میرے دادا نے یہ بھی فرمایا انا لنرجو او نخاف، ہم امید کرتے ہیں، راوی کو شک ہے، یا ہم خوف کرتے ہیں، ان نلقى العدو غدا، صحابہ خوف نہیں کرتے تھے، وہ تو رجاء ہی میں رہتے تھے، لیکن دشمن ہے کس وقت حملہ کر دے اچانک، تو اس لیے خطرہ محسوس کرتے ہوئے چوکنا رہتے تھے، اس کو نخاف سے تعبیر کیا. او نلقى العدو ان نلقى العدو غدا، آئندہ کل دشمن سے ملاقات ہوگی. وليس معنا مدن، اور ہمارے پاس چھری نہیں ہے. افنذبح بالقصب، کیا ہم اس کو ذبح کریں بانس کی پتلی لکڑی ہو اور اس طرح کی تیر وغیرہ کا حصہ ہو؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں فرمایا مان ہر دم وذکر اسم اللہ فقل، جو خون بہائے اور جس پر اللہ تبارک تعالیٰ کا نام لیا جائے اس کو کھا سکتے ہیں. لیس السن والظفر، لیکن 2 چیزیں نہیں، دانت استعمال نہ کرے جانور کے، یعنی دانت کے ذریعے کسی کو ذبح نہ کرے جانور کو، اور والظفر، اور ناخن کے ذریعے بھی نہیں، آدمی کے خود کے ناخن ہو بڑے اور اس کے ذریعے ذبح کر دے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں سے منع فرمایا، اور پھر یہ فرمایا وَسَأُخْبِرُكُمْ عَنْهُ، میں تمہیں ان دونوں کے متعلق بتلاؤں گا کہ کیوں میں نے منع کیا. اور خود پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر بھی فرما دیا. دانت تو ہڈی ہے اور ہڈی سے کسی چیز کو ذبح کرنا جائز نہیں ہے، اور
ہڈی کے بعد دوسرا بھی ایک مسئلہ آپ سن چکے ہیں، ہڈی سے ذبح کرنے میں ہڈی خون سے ناپاک ہو جائے گی، اور ہڈیوں کو ناپاک کرنے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا، کیونکہ یہ جنات فإنھا طعام اخوانکم الجن بھی فرمایا روایت میں۔ اچھا، دوسری بات، وہ اما الظفر، اور ناخن سے کاٹنے سے کیوں منع کیا؟ فرمایا کہ فمد الحبشتی، حبشی لوگ جو مشرک ہوتے تھے اور وہ بڑے بڑے ناخن رکھتے تھے اور پھر اس سے اس طریقے سے کرتے تھے، ذبح کرتے تھے، اس لیے منع فرمایا، اور اس میں جانور کو تکلیف دینا بھی ہے۔ ناخن اگر ناخن اور دانت جسم سے جدا ہے اور کسی نے ان سے ذبح کیا تو ذبح صحیح ہے، البتہ کراہت والا ہے، اور اگر دانت سے جدا نہیں ہوئے، سیدھے ہی منہ مار دیا اور کسی نے اپنے ناخن یا دانت سے کوئی جانور ذبح کیا تو یہ درست نہیں ہوگا۔ اتفاقاً کبھی ایسا ہو جاتا ہے تو پھر اس کو ذبح کرنے کے لیے آگے روایت آ رہی ہے کہ صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی باندھی تھی اور انہوں نے جلدی سے پتھر لیا اور پتھر سے اس کو ذبح کر دیا، تو جائز ہے وہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی اجازت دی، روایت اس سے پہلے آپ سن ہی چکے ہیں۔ تو آگے اس کے بعد روایت ہے بام ما ذبح علی النصب والاصنام، جو جانور بتوں کے آگے یا ان کے نام پر ذبح کیے جائیں۔ نصب ڈیریوں کو بھی کہا جاتا ہے، جہاں ڈیری بنائی جاتی ہے، اور یا کچھ وہ مقامات ہوتے ہیں جہاں جا کر جانوری ذبح کرتے ہیں، جیسے سمنی کے پاس پہلے کچھ نہیں تھا، پھر چھوٹا سا مندر تھا اور پھر اس کے بعد اب تو بڑا بن گیا، اور وہاں پر بکروں کو ہر اتوار کو کچھ نہ کچھ اس طرح کی چیزیں کرتے ہی رہتے ہیں وہ۔ تو ما ذبح علی النصب، یہ نصب اس قسم کی جگہ ہوگی جن کو کہا جاتا ہے، اور اصنام مطلق بتوں کے نام پر ذبح کرے، چاہے گھر میں ذبح کرے، اور یہ ہے کہ یہاں اس کے ساتھ وابستگی عقیدے کی ایسی ہوتی ہے کہ وہیں جا کر ذبح کرتے ہیں یا وہیں جا کر دیکھ کراتے ہیں، دونوں چیزیں الگ۔ کھانا تو اللہ کے نام پر ہے، لیکن باور رستم جا کر ہی دیکھ کیوں پکائی جاتی ہے، یہ تھوڑا مسئلہ ہے۔ آپ کو کھلانا ہی ہے اور اس بزرگ کو ثواب پہنچانا ہے تو اپنے گاؤں میں اپنے گھر میں ذبح کر کے بھی آپ کر سکتے ہیں، وہاں بھی دیکھ پکا کر آپ غریبوں کو مسکینوں کو کھلا سکتے ہیں یا کسی بھی جگہ کھلا سکتے ہیں، یہ اس طرح کے تصورات اچھے نہیں ہیں۔ آگے روایت میں ذکر کیا جاتا ہے، موسیٰ ابن عقبہ نقل فرماتے ہیں، اخبرنی سالم انہ سمع عبداللہ یحدث، یہ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کو نقل کرتے ہیں کہ یحدث عن رسول اللہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت نقل کرتے ہیں، انہ لقی زید بن عمرو بن نفیل باسفل بلدہ، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات ہوئی زید بن عمرو بن نفیل سے مقام بلدہ کے نچلے حصے میں۔ یہ حجاز مقدس کے اندر ایک جگہ ہے، حجاز مقدس کہا جاتا ہے سعودی عربیہ کے مغربی حصے کو، اور خاص کر کے مغربی حصہ جس میں مکہ مکرمہ مدینہ منورہ آیا، یہ علاقے کو کہا جاتا ہے حجاز مقدس۔ تو وہیں پر یہ ایک جگہ تھی بلدہ، وہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتفاق سے ان سے ملاقات ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے وحی نازل ہوئی، اس سے پہلے کا یہ واقعہ ہے، وذاک قبل ان ینزل علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کے نازل ہونے سے پہلے اسفل بلدہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زید بن عمرو بن نفیل سے ملاقات ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں گوشت دسترخوان میں کھانا رکھا گیا، گوشت رکھا گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھانے سے انکار کیا اور فرمایا کہ میں اس کو نہیں کھاتا ہوں جس کے اوپر تم بتوں کے نام پر ذبح کرتے ہو۔ یہاں روایت میں دو الگ الگ کلمات ہیں، فقدم الیہ، اکثر روایتوں میں یہ ہے، اور ایک نسخے میں فقدم الیہ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف پیش کیا یا زید بن عمرو بن نفیل کے سامنے پیش کیا گیا۔ حضور نے منع کیا یہ تو سمجھ میں آتا ہی ہے، حضرت زید بن عمرو بن نفیل بھی ابھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نبی نہیں بنائے گئے تھے، فطرت کے دور کے یہ ہیں، لیکن اس دور میں بھی مکہ مکرمہ میں کچھ حضرات تھے جو کفر اور شرک سے ایبا کرتے تھے۔ کچھ لوگ مکہ میں ہی تھے اور کچھ لوگ چلے گئے تھے مکہ مکرمہ سے اور شام میں جا کر نصرانی بن گئے تھے، اور پھر وہ شرک وغیرہ کی مذمت کرتے تھے۔ وہ مکہ ہی کے تھے لیکن وہاں چلے گئے تھے۔ اس طرح دونوں قسم کی چیزیں روایتوں میں آتی ہے۔ تو ہو سکتا ہے کہ زید بن عمرو بن نفیل ہی کے سامنے پیش کیا گیا ہو اور انہوں نے اس کو منع کیا،
اور ایک روایت میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش کیا گیا اور آپ نے منع کیا. آپ کا منع کرنا تو سمجھ میں آتا ہی ہے. وہ بھی چونکہ جاہلیت میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دین کے اوپر تھے اور شرک وغیرہ چیزوں سے مذمت کرتے تھے. یہ حضرت سعید ابن زید کے والد ہے, زید ابن عمرو ابن نفیل, عشر مبشرہ میں سے جو صحابی ہے. نسب بدھ کو کہا جاتا ہے. تو فابا ان یاکل منها, انہوں نے انکار کیا یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انکار کیا. ثم قال انی لا اکل مما تذبحون علی انصابکم, انہوں نے فرمایا کہ میں نہیں کھاتا ہوں, اس لیے کہ قریش کا یہ طریقہ تھا اپنے بتوں کے نام پر. ولا ناکل الا مما ذکر اسم اللہ علیہ, اور نہیں کھاتے ہیں مگر اسی کو جس پر اللہ کا نام لیا جائے. تو بتوں کے نام پر چرایا جائے, چاہے بسم اللہ بول کر بزرگوں کے ساتھ غلط قسم کی نسبتیں کر کے کیا جائے تو صحیح نہیں ہے, اور اگر ایصال ثواب کے لیے کیا جاتا ہے بزرگ کے ثواب کے لیے, اس کی نفی نہیں ہے جیسے لیکن ایک رواج اور ایک جگہ پر جا کر اس کو کرنا اور پھر ایک مخصوص دن میں کرنا 40 دن پہ, یہ اس قسم کی جو چیزیں ہیں اس سے منع فرمایا گیا. آپ اپنے رشتہ دار کے نام پر اللہ کی راہ میں بہت سارے الگ الگ طریقے ہیں دینے کے, ان میں سے کسی بھی طریقے سے دے سکتے ہیں. باب قول النبی صلی اللہ علیہ وسلم فلیذبح علی اسم اللہ. آگے روایت آ رہی ہے حضرت جندب رضی اللہ تعالیٰ عنہ, جندب ابن سفیان البجلی فرماتے ہیں ضحینا مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اضحاۃ ذات یوم, ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کچھ قربانیاں کی ذات یوم فی یوم. فإذا الناس قد ذبحوا ضحایاهم قبل الصلاۃ, کچھ حضرات نے عید کی نماز سے پہلے اپنے جانور ذبح کر دیے تھے. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہوئے, راہم النبی صلی اللہ علیہ وسلم, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کو دیکھا قد ذبحوا قبل الصلاۃ, کہ انہوں نے نماز سے پہلے ہی ذبح کر دیا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من ذبح قبل الصلاۃ فلیذبح مکانہا اخری, جس نے نماز سے پہلے ذبح کیا ان کے لیے یہ ذبح صحیح نہیں ہوا, اس لیے کہ دیہات میں جہاں پر عید کی نماز نہیں ہوتی ان کے لیے تو گنجائش ہے لیکن شہر والوں کے لیے نہیں ہے. ومن کان لم یذبح حتی صلینا فلیذبح علی اسم اللہ, اور جس نے ذبح نہیں کیا یہاں تک کہ ہمارے ساتھ نماز حتی صلینا یعنی ہماری نماز تک انتظار کیا, فلیذبح علی اسم اللہ, تو اب وہ ذبح کرے اللہ کے نام پر. لیکن پہلے جنہوں نے ذبح کر دیا ان کی قربانی صحیح نہیں ہوئی. التسمیۃ علی الذبیحہ کا باب گزرا, یہاں دوبارہ لے آئے, بظاہر تکرار معلوم ہوتا ہے لیکن علامہ عینی فرماتے کہ امام بخاری نے اس باب کے بعد مذکورہ ترجمہ قائم کر کے اس کی طرف اشارہ کیا کہ بسم اللہ بھولنے والا بسم اللہ چھوڑنے والا نہیں ہے. التسمیۃ علی الذبیحہ کا جو عنوان قائم کیا ہے. اچھا, آگے اس کے بعد باب ما انہر الدم من القصب والمروتی والحدید. ما انہر الدم, جو چیز بھی خون بہائے, چاہے وہ بانس کی لکڑی ہو, چاہے مروتن مرمر کا پتھر ہو, او الحدید یا لوہا ہو. وہی روایت آئی باندی والی, ان جاریتن, حضرت سمیہ ابن کعب ابن مالک, نافع فرماتے ہیں کہ انہوں نے حضرت کعب ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صاحبزادے سے سنا, وہ خبر دے رہے تھے کہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایت فرمائی, ان اباہ اخبرہ, کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ خبر دی, ان جاریتا لهم كانت ترعى عنها بسلعين. اچھا, ان اباہ یخبر ابن عمر ان اباہ, حضرت کعب ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صاحبزادے سے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ ان کے والد یعنی ان اباہ حضرت کعب ابن مالک, حضرت سمیہ ابن کعب, ان کا نام عبداللہ تھا, اور کچھ روایتوں میں کہ ان کا نام عبد الرحمن تھا. جہاں حضرت کعب کی لمبی روایت آتی ہے توبہ والی, اس میں ان کے صاحبزادے ہی سے وہ روایت ذکر کی جاتی ہے. ان جاریتا لہم, کہ حضرت کعب ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک باندی تھی, کانت ترعى غنما بسلعين, سلا پہاڑی کے اوپر, وہ مدینہ منورہ کا پہاڑ ہے, وہاں وہ بکریاں چرا رہی تھی. وابصرت بشاة من غنمها موتها, اس نے دیکھا کہ ایک بکری انا للہ ہونے کی تیاری میں ہے, مر رہی ہے, تو اس نے ایک پتھر توڑا اور اس سے بکری کو ذبح کر دیا جلدی سے دوڑتے ہوئے.
فقصرت حجرا فذبحها فقال لأهله لا تأكلوا حتى آتي النبي صلی اللہ علیہ وسلم. اس نے گھر آ کر حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ قصہ سنایا کہ ایک بکری اس طریقے سے ہو رہی تھی تو میں نے اس کو ذبح کر دیا پتھر کے ذریعے. حضرت صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شک ہوا کہ آیا پتھر سے ذبح کی ہوئی جائز ہے. چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا او حتی ارسل الیہ من یسألہ, یا تو میں خود پوچھنے جاؤں یا کسی کے ذریعے پوچھواؤں. یہ راوی کو شک ہے کہ حضرت کعب بن مالک نے یہ فرمایا یہ فرمایا. دونوں باتیں اپنی جگہ پر صحیح ہے. کبھی آدمی خود مسئلہ پوچھنے کے لیے جائے اور کبھی ضرورت پیش آئے کسی اور کو بھیجنے کی تو بھی گنجائش ہے, لیکن جس کو بھیجا جائے وہ صحیح آدمی ہو, مسئلہ سمجھ سکے, سوال بھی سمجھا ہوا ہو اور جواب بھی سمجھا ہوا ہو, ورنہ بہت کچھ گڑبڑیں ہو جاتی ہے. اس لیے سوال جیسا پوچھا جائے ایک تو جائز ہے, جیسے آپ سن چکے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اہلیہ محترمہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو عصر کی وقت 2 رکعت نماز پڑھتے ہوئے دیکھا. حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تو اپنی باندھی کو کھڑا کیا کہ جب اللہ کے نبی سلام پھیرے تو اس کے بعد یہ پوچھ لینا. تو وہ سمجھدار تھی, انہوں نے پوچھا تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو جواب دیا اور پوری تفصیل فرمائی کہ میں نے وفد آیا تھا اور اس بنیاد کے اوپر یہ ظہر کی 2 رکعت چھوٹ گئی تھی, اس کو آپ نے ادا فرمایا تھا. خیر, تو یہاں پر بھی حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود پوچھنے جائے یا کسی کے ذریعے پوچھوائے. فأتى النبی صلی اللہ علیہ وسلم او بعث الیہ, پس وہ حضور کے پاس آئے یا انہوں نے آدمی کو بھیجا. اوپر جیسا مسئلہ ہے اس کے مطابق خود گئے ہیں تو حضور کے پاس گئے, یا کسی کو بھیجا ہے تو او بعث الیہ. فامر النبی صلی اللہ علیہ وسلم بیاکلھا, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو کھانے کی اجازت دی. اس کے بعد والی روایت میں بھی یہی ہے. حضرت کعب بن مالک کا ترعى غنما له بالجبيل الذي بالسوق, مدینہ کے بازار والی پہاڑی پر جو سلا پہاڑی تھی اسی کی طرف اشارہ فرمایا. آگے روایت میں صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں, حضرت ابایا ابن رفاع ابن رافع اپنے دادا حضرت رافع سے نقل کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم لیس لنا مدن, کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس کوئی ہتھیار نہیں ہے کہ جانور کو ذبح کریں. اب آپ طلبہ کو سوال ہو کہ جہاد میں جا رہے ہیں, ان کے پاس نیزے بھی ہوں گے, تلواریں بھی ہوگی, اور اس کے باوجود یہ کہنے کہ چھری نہیں تھی. تو بات یہ ہے کہ خون سے جب تلوار ایک مرتبہ خون آلود ہو جاتی ہے تو پھر وہ تلوار کو صاف کرنا پڑتا ہے. پھر وہ عمومی طور پر صحابہ کرام یہ نہیں چاہتے تھے کہ کھانے پینے کی چیزوں کے لیے تلوار جس کو اللہ کی راہ میں ہم قربان کرنے کے لیے, اللہ کی راہ میں کسی اللہ کے دشمن کو قتل کرنے کے لیے استعمال کریں, اس تلوار کو ہم استعمال کریں کھانے پینے کی چیزوں کے لیے. اس لیے انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے چھری کے متعلق پوچھا تو پھر آپ نے منع فرمایا, یعنی لیس الظفر والسن, ناخن سے اور دانت سے آپ نے منع فرمایا. آگے اس کے بعد اونٹ بھاگ گیا, اس کا بھی روایت میں پہلے سن چکے آپ. ذبیحۃ المرأۃ والامۃ, عورت اور باندی کا ذبح کرنا. یہاں اسی ایک روایت میں دونوں مسئلے ثابت ہو رہے ہیں. اس باندی نے ذبح کیا تو باندی کا ذبح کرنا صحیح ہوا, اور وہ باندی مرد نہیں تھی عورت تھی, اس لیے اس کا عورت ہونا بھی. تو عورتیں بھی اگر اچھی طریقے سے ذبح کرنا جانتی ہے تو عورتیں بھی ذبح کر سکتی ہے. اور اب آج کل تو ان کے پاس بھی ذبح کروانے کی تھوڑی مشق کروائی جائے تاکہ ان کی ہمتیں کھلیں. ان امراتن ذبحت شاطن بحجر, پتھر کے ساتھ پتھر سے اس نے ذبح کر دی بکری. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا, آپ نے اس کے کھانے کا حکم دیا. انہ سمع رجل من الانصار یخبر عبداللہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان جاریۃ لکعب بہذا. پوری اوپر جو روایت گزری اسی کو یہاں اجمالاً نقل کیا. حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نقل کیا حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے, اور یہ فرمایا کہ ان کی باندھی کی یہ بکری تھی, ان کی باندھی نے بکری کو اس طرح ذبح کیا تھا. اس کے بعد والی روایت بھی وہی ہے, کلوا لا یزکی بالسن والعظم والظفر. آگے ترجمہ قائم کیا کہ لا یزکا بالسن والعظم والظفر, ذبح نہ کیا جائے ان 3 چیزوں کے ذریعے, دانت کے ذریعے, ناخن کے ہڈی کے ذریعے اور ناخن کے ذریعے. روایت آ چکی ہے.
عظمت کا لفظ نہیں آیا تھا، لیکن عظمت کا لفظ دوسری روایتوں میں آپ سن چکے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر فرمایا ہے۔ ذبیحۃ الاعراب ونحوہم، اسی طریقے سے بدو لوگوں کا ذبح کرنا، یعنی عالم صاحب ہی ذبح کرے، بلکہ عامتاً آپ جانتے ہیں یہ پیشہ اختیار کیے ہوئے حضرات وہ ہوتے ہیں جن کو دین کا علم بہت ہی کم ہوتا ہے۔ سنکاری میں میرے ساتھ اسکول میں ایک بھائی پڑھتا تھا، ایک لڑکا ہمارے ساتھ، اور پھر بعد میں ایک مرتبہ ایک جگہ پر قربانی کا مسئلہ تھا تو میں وہاں گیا تو یہی ذبح کرنے کے لیے آیا تھا۔ تو میں نے زور سے بسم اللہ پڑھی، وہ اسکول کا ساتھی تھا لیکن تھا بڑیل بھی خیال کا، تو اس نے مجھے کہا کہ میں نے خبر سے تو میں نے ہمراوت بسم اللہ بولو۔ میں نے کہا بھائی بات یہ ہے کہ رات دن آپ لوگ ذبح کرتے ہو، آپ کو تو معلوم ہی ہوتی ہے بسملہ، ہم لوگوں کو بسملہ کا پتہ جلدی نہیں چلتا اس لیے میں نے پڑھی ہے۔ تو خیر وہ کہنے لگا کہ نہیں یہ تو سمجھداری سے کہہ رہا ہے، باقی اصل مجھے سنا۔ میں نے کہا اچھا ہے کہ تو ایک سنت پر عمل کرنے والا ہو جائے اگر نہیں کرتا ہے تو۔ تو پھر کہا بھی اس نے مجھے کہ نیند میں سے اٹھ کر کبھی کبھار بسم اللہ نہیں بھی بولتا ہوں اور کبھی یاد آ جاتی ہے تو بول لیتا ہوں۔ میں نے کہا میں نے اسی لیے زور سے پڑھی کہ تجھے یاد رہے کہ اس نے سنائی تھی۔ تو عموماً ہمارے یہاں جو جانور ذبح ہوتے ہیں صبح سویرے نیند میں سے اٹھ کر بیچارے اس طرح کر دیتے ہیں، کچھ پتہ نہیں چلتا، اور کچھ وہ ہوتے ہیں کہ ان کو نیند میں بھی بسم اللہ یاد آتی ہے۔ تو ذبیحۃ الاعراب ونحوہم، دیہاتی لوگ جو شہروں میں نہیں رہتے ہیں، ضرورت کے پیش نظر ہی آتے ہیں، دیہاتوں میں ہی رہتے ہیں، اس قسم کے لوگوں کا بھی ذبح کرنا جائز، اس لیے کہ مسائل شریعہ سے واقف ہو آدمی، ذبح کرنے کے اصول اور آداب تو جاننے چاہیے۔ دنیا بھر کی سب چیزیں جس کو بھی سیکھتے ہیں سیکھنے کے بعد ہی کرتے ہیں، لیکن دین ایک ایسا ہے کہ اس کو سیکھنے کی ضرورت نہیں۔ اور اسی طریقے سے نکاح کے مسائل، لڑکے لڑکیاں جانتی نہیں، زندگی کا اتنا بڑا مرحلہ ہے، لڑکا بھی نکاح اور طلاق کے مسائل بھی نہیں جانتا، طلاق بھی اس کو اختیار میں اللہ نے دیا ہے تو اس کے بھی مسائل جانے، حدیث شریف سے جانے کہ طلاق کے سلسلے کے کیا اصول اور ضابطے ہیں۔ وہ روایت پیش کی حضرت عائشہ کی جو اس سے پہلے آپ سن چکے ہیں کہ دیہات سے کچھ لوگ ہمارے پاس گوشت لے کر آتے ہیں، وہ اللہ کا نام لیتے ہیں یا معلوم نہیں ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سموا علیہ انتم وکلوہ، تم اس پر اللہ کا نام لے لو اور اس کو کھاؤ۔ اللہ کا نام لے کر کھانا یہ تو کھانے کے لیے جو بسملہ ہے وہ ہے، یہ مراد نہیں ہے کہ نماز کے اندر جس طریقے سے کوئی چیز چلی جائے تو سجدہ سہو سے یہ یعنی واجب چھوٹے تو ادا ہو جائے، اس طریقے سے کوئی بسملہ نہ پڑھے اور ہم بسملہ پڑھ لیں تو پہلے والے کا بسملہ نہ پڑھنا جو کہ ضروری تھا وہ بسملہ نہ پڑھے اور اب ہم بسملہ پڑھیں، یہ تو بھول گئے تھے، یا یہ حدیث و حدین بالکفر، ابھی نئے نئے مسلمان ہوئے تھے پوچھنے والے لوگ یا جن کے متعلق پوچھا جا رہا تھا، اس لیے انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سمو علیہ انتم، تم اس پر اللہ تبارک تعالیٰ کا نام لو، وکلو اور اس کو کھاؤ۔ اس سے جو حضرات تسمیہ کو واجب نہیں کہہ رہے ہیں وہ استدلال کرتے ہیں، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اس روایت کو بطور استدلال کے پیش کیا، شوافی نے جو آپ اس سے پہلے سن چکے ہیں، لیکن بات یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ہمیں بسملہ پڑھنے کا جو حکم دیا یہ اس بات کی دلیل ہے کہ بسملہ تو اپنی جگہ پر ہے۔ یہ حضرات وقانو حدیث احدین، سوال کرنے والے نئے تھے، نئے اس لیے انہوں نے سوال کیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا۔ سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔